بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو وظیفہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام کن کن وظائف کی اجازت دیتا ہے اور کون کون سے وظائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے۔ وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی دعا کو یا ذکر کو بار بار دہرانا وظیفہ کہلاتا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت ہمیں بہت سے عوامل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے جو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کیا اسلام وظائف کی اجازت دیتا ہے؟ اپنی معافی، مغفرت یا نیک کاموں کے حصول کے لیے دعاؤں کا دہرانا جو سنت سے ثابت ہو اور جس کی تعداد بھی سنت سے ثابت ہو وہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں یا وظائف کا کرنا نہ صرف حصول مقصد بلکہ ثواب کا بھی ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے وظائف کے لیے لازمی ہے کہ وہ مستند اور مجرب ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بھی کتاب یا کسی بھی ایرے گہرے نتو خیرے سے وظیفہ لے لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مستند عالم دین، مفتی صاحب، دیندار عامل یا ان لوگوں سے لینا چاہیے جو اپنی ریسرچ کرنے کے بعد آپ سے شیئر کریں۔ ان سے آپ نے مجرب اعمال لینے ہیں، یعنی ایسے اعمال جن کا پہلے بھی کسی کو فائدہ ہو چکا ہو اور وہ مستند بھی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مستند ہوں اور کسی نے اپنی طرف سے وظائف بنا کر آپ کو دے دیے ہوں۔ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ جو مستند وظیفہ یا وظائف آپ لے رہے ہیں وہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ کی دعاؤں یا ایسے کلمات پر مشتمل ہوں جن کے معنی سمجھ آ سکتے ہوں اور مفہوم شریعت کے مطابق بھی ہو اور ان میں غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو۔ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ان وظائف کی حیثیت اس مسئلے کے لیے ایک دوا کی طرح ہے۔ اصل مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، تو جن وظائف میں مندرجہ بالا شرائط پائی جائیں ان کا پڑھنا درست ہے۔ وہ وظائف جو کسی خاص مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں، ایک مقصد کے لیے مختلف وظائف کا پڑھنا مناسب نہیں۔ متعدد وظائف کی بجائے ایک وظیفے کو پوری لگن سے کیا جائے، لیکن ایک مقصد کے لیے مختلف دعائیں ہم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کو پکارو کہ اس حال میں کہ اس کی قبولیت کا تمہیں یقین بھی ہو اور جان لو غفلت والے دل سے نکلی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ لہٰذا جب بھی آپ وظیفہ یا دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ آپ کی مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کام کو انسان جس وقت حاصل کرنے کی امید کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی تم ایسی چیز کو ناپسند کرتے ہو جبکہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور کبھی تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بری ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے مانگنے کے بعد صبر سے کام لیں اور اللہ کی رضا پر شاکر اور راضی رہیں، تو یقیناً اللہ آپ کو محروم نہیں رکھیں گے بلکہ اس سے بھی بہتر نعمت بدل عطا فرما دیتے ہیں، بشرطہ کہ بندہ صابر اور شاکر ہو اور مایوسی سے کام نہ لے۔ کون کون سے وظائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے وظائف کیے، ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور آخر میں کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح اور شام میں 3 دفعہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام ناظرین اور آپ تمام سبسکرائبرز کی سب پریشانیاں دور فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔